ہم سے پہلی امتوں میں ایک شخص تھا جس نے بہت زیادہ مال و متاع جمع کیا ہوا تھا. اس کی اولاد بھی کافی تھی. طرح طرح کی نعمتیں اسے میسر تھیں. کثیر مالدار ہونے کے باوجود وہ شخص انتہائی کنجوس تھا. اللہ تعالی کی راہ میں کچھ بھی خرچ نہ کرتا. ہر وقت اسی کوشش میں رہتا کہ کسی طرح میری دولت میں اضافہ ہو جائے. جب وہ بہت زیادہ مال جمع کر چکا تو اپنے آپ سے کہنے لگا اب تو میں خوب عیش و عشرت کی زندگی گزاروں گا. چنانچہ وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ خوب عیش و عشرت سے رہنے لگا. بہت سے خدام ہر وقت ہاتھ باندھے اس کے حکم کے منتظر رہتے. الغرض وہ ان دنیاوی آسائشوں میں ایسا مگن ہوا کہ اپنی موت کو بالکل بھول گیا. ایک دن ملک الموت حضرت سیدنا عزرائیل علیہ السلام ایک فقیر کی صورت میں اس کے گھر آئے. دروازہ کھٹکھٹایا. غلام فوراً دروازے کی طرف دوڑے. دروازہ کھول کر پوچھا تو یہاں کس لیے آیا ہے؟ ملک الموت حضرت سیدنا عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اپنے مالک کو باہر بھیجو، مجھے اسی سے کام ہے. خادموں نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا وہ تو تیرے ہی جیسے کسی فقیر کی مدد کرنے باہر گئے ہیں. حضرت ملک الموت علیہ السلام تشریف لے گئے. کچھ دیر کے بعد دوبارہ تشریف لائے. پھر دروازہ کھٹکھٹایا. غلام باہر آئے تو فرمایا جاؤ اور اپنے آقا سے کہو میں ملک الموت ہوں، روح قبض کرنے والا فرشتہ. جب اس مالدار شخص نے بات سنی تو بہت خوف زدہ ہوا. غلاموں سے کہنے لگا جاؤ ان سے نہایت نرمی سے بات کرو. خدام آئے. ملک الموت علیہ السلام سے عرض کرنے لگے آپ ہمارے آقا کے بدلے کسی اور کی روح قبض کر لیں، انہیں چھوڑ دیں، اللہ تعالی آپ کو برکتیں عطا فرمائے. حضرت سیدنا ملک الموت علیہ السلام نے فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. آپ اندر تشریف لے گئے اور اس مالدار اور کنجوس شخص سے فرمایا تجھے جو وصیت کرنی ہے کر لے، میں تیری روح قبض کیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا. یہ سن کر گھر میں کوہرام مچ گیا. اس شخص نے اپنے گھر والوں اور غلاموں سے کہا سونے چاندی سے بھرے ہوئے صندوق کھول دو، میری ساری دولت میرے سامنے لے آؤ. حکم کی تعمیل ہوئی. سارا خزانہ اس کنجوس شخص کے قدموں میں ڈھیر کر دیا گیا. وہ کنجوس شخص سونے چاندی کے ڈھیر کے سامنے آ کر کہنے لگا اے ذلیل و بدترین مال، تجھ پر لعنت ہو، تو نے ہی مجھے پروردگار عز و جل کے ذکر سے غافل رکھا، تو نے ہی مجھے آخرت کی تیاری سے روکا. اس کنجوس شخص کی بات سن کر بحکم خداوندی عز و جل مال بول اٹھا مجھے ملامت نہ کر،
کیا تو وہی نہیں کہ دنیا داروں کی نظروں میں حقیر تھا؟ میں نے تیری عزت بڑھائی، میری وجہ سے تیری رسائی بادشاہوں کے دربار تک ہوئی، ورنہ غریب اور نیک لوگ تو وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ میری ہی وجہ سے تیرا نکاح شہزادیوں اور امیر زادیوں سے ہوا، ورنہ غریب لوگ ان سے کہاں شادی کر سکتے ہیں۔ اب یہ تیری بدبختی ہے کہ تو نے مجھے شیطانی کاموں میں خرچ کیا۔ اگر تو مجھے اللہ تعالی کے کاموں میں خرچ کرتا تو یہ ذلت و رسوائی تیرا مقدر نہ بنتی۔ کیا میں نے تجھ سے کہا تھا کہ تو مجھے نیک کاموں میں خرچ نہ کر؟ آج کے دن میں نہیں، تو ملامت اور لعنت کا مستحق ہے۔ اے ابن آدم، بے شک میں اور تو دونوں ہی مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، پس بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نیکی کی راہ پر گامزن ہیں اور بہت سے گناہوں میں مستغرق ہیں۔ امام ابن جوزی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، گویا مال ہر شخص سے اسی طرح کہتا ہے، لہذا مال کی برائیوں سے بچ کر رہو اور مال کو نیک کاموں میں خرچ کرو۔ اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب ٹھاٹ یوں ہی سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کنجوس شخص کا عبرت ناک انجام، اس کا پچھتاوا، اس کی حسرت، اس کا غم و آلام آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ یاد رکھیے، کنجوسی، بخیلی انتہائی بدترین خصلت ہے۔ یہ بدترین خصلت کا مطلب ہے عادت، ہزاروں نیکیوں سے محروم کر دینے والی ہے۔ دنیا میں کنجوس کا انجام ذلت و خواری، طرح طرح کی تکالیف سے ہے، اور آخرت میں اللہ تعالی ناراض ہو گیا تو جہنم کا دردناک عذاب ہوگا۔ العیاذ باللہ تعالی۔